السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام محمد بلال ملک ہے اور آپ سب مجھے جانتے ہی ہیں اور کافی عرصے بعد ایک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے مینٹل فٹنس اور ہیلتھ کے فوائد جو انسان کی باڈی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ پہلے آپ سب کو پتہ تھا کہ میری ویڈیوز کا کیا ٹاپک ہوتا تھا اور کیا ہے کیا نہیں، تو اس سے میں نے کافی بریک لیا، جس کی وجہ سے مجھے بریک لینا پڑا مجبوراً، اور کافی نقصانات ہوئے اس کے اندر میں، اور میرے ساتھ جانے والوں کے اندر جو میرے جانے والے تھے ان کا بھی کافی نقصان ہوا۔ تو کافی ڈسہارٹ ہوا تھا اور کافی چیزیں جو ہیں وہ میری رکی ہوئی تھی، لیکن یہ ہے کہ کافی لوگوں کی موٹیویشن کے بعد پھر اب جو ہے وہ میں نے اپنا چینل کو شروع کیا دوبارہ۔ چینل کو شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر ہم آٹو موبائل کو لے کے چلیں گے، جو میرا پاسٹ ایکسپیرینس ہے کافی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مینٹل فٹنس ہیلتھ کو لے کے ہم چلیں گے، جو کہ ایک بہت بڑے ٹراما سے اور سینیریو سے میں گزرا ہوں، اور اس زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جانا چاہتا میں، لیکن میں ان سارے لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں، لازمی وہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، تو جن لوگوں کا میری وجہ سے نقصان ہوا ہے انشاءاللہ، تو وہ میری نیت بھی ہے اور انشاءاللہ وہ اللہ پاک اس کو ادا بھی کرے گی۔ تو جن لوگوں کے میں نے اوپنلی میں سب کو بول رہا ہوں کہ جن لوگوں کا میں نے قرض دینا ہے وہ انشاءاللہ میں اس کو ادا بھی کروں گا، میری نیت بھی ہے، اور آپ لوگ میرے لیے دعا بھی دیں۔ بہرحال آج کا ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے مینٹل فٹنس اور ہیلتھ کے فائدے۔ مینٹل ہیلتھ اور فٹنس جو ہے وہ انسان کے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے، اگر آپ اس پہ دھیان نہیں دیں گے تو 10,000 بیماریاں آپ کے ساتھ لگیں گی۔ صحیح ہے، جس ٹراما سے میں گزرا ہوں، اگر میرا دماغ حاضر ہوتا، اگر میں اپنی چیزوں کو کنٹرول کر سکتا تھا تو میں بہت اسٹیبل رہتا اور بہت سارے مسائل میری زندگی میں وہ نہیں آتے، بہت سارے ریلیشن شپس میرے وہ خراب نہیں ہوتے۔ لیکن اب سب کچھ ہونے کے بعد اب جب کچھ نہیں بچا، جب انسان کہتے ہیں انسان کے پاس ہارنے کو کچھ نہیں ہے، تو وہ ایک نئی شروعات ہوتی ہے۔ تو میری زندگی میں ایک نئی شروعات ہے، تو اب انشاءاللہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی بالکل اس پہ چلے، سیدھے ٹریک پہ چلے، اور کوئی کسی قسم کا کوئی معاملہ نہ ہو۔ اور میں نے کافی جو ہے وہ وقت بہت بڑے اس میں گزارا ہے، پریشانیوں میں گزارا ہے اپنی غلطیوں کی وجہ سے۔ اوپنلی یہ بات کہہ رہا ہوں اور ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا، اور میں آپ سب سے معذرت بھی کرتا ہوں جو کچھ میری وجہ سے ہوا لوگوں کو، اور جو بھی میری وجہ سے نقصانات پہنچے۔ تو خیر، آج کی زیادہ اس پہ جانے سے بہتر یہ ہے کہ آج کی ویڈیو پہ اس کو ہمارے چلتے ہیں کہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مینٹل فٹنس اور ہیلتھ کے فائدے۔ تو مینٹل فٹنس اور ہیلتھ بینیفٹس، جیسا ہم اپنی باڈی کی فٹنس کا خیال رکھتے ہیں، ویسے ہی ہم اپنے دماغ کو بھی فٹ رکھنا چاہیے، کیونکہ اسٹرانگ مائنڈ اور اسٹرانگ زندگی کا مطلب اسٹرانگ مائنڈ کا ہونا ایک اسٹرانگ زندگی کی فاؤنڈیشن ہے۔ صحیح ہے، تو میں آج آپ کو سمپل طریقے بتاؤں گا جس سے آپ اپنا مینٹل فٹنس اپروو کر سکتے ہیں، اور اس کے ہیلتھ کے فائدے بھی شیئر کروں گا۔ سب سے پہلا، مینٹل فٹنس کا مطلب کیا ہے؟ آج ہم یہ سمجھ لیں کہ مینٹل فٹنس کا مطلب کیا ہے۔ مینٹل فٹنس کا مطلب ہے اپنے دماغ کو ہیلدی اور ایکٹیو رکھنا۔ جیسا ہم جم میں ایکسرسائز کرتے ہیں اور اپنے مسلس کو اسٹرانگ بنانے کے لیے، ویسے ہی مینٹل ایکسرسائزز اور اسٹریس مینجمنٹ ٹیکنیکس ہیں، ہمارے دماغ کو اسٹرانگ کرتی ہیں اور فلیکسیبل بناتی ہیں۔ مینٹل فٹنس سے آپ زیادہ فوکسڈ
کام اور ایموشنلی اسٹیبل رہتے ہیں، جو ہر اسپیکٹ آف لائف میں آپ کو مدد کرتے ہیں۔ یہ ہو گیا مینٹل فٹنس۔ کہ مینٹل فٹنس کیا ہے؟ مینٹل فٹنس یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنی باڈی کو جم جاتے ہیں، مسل کرتے ہیں، اسٹرینتھنگ ایکسرسائزز کرتے ہیں، ویسے مینٹل فٹنس جو ہے وہ آپ کے دماغ کو اسٹرانگ بناتی ہے، فلیکسیبل بناتی ہے، 10,000 آپشنز جو ہیں وہ کریٹ کرتی ہیں، کھولتی ہیں، آپ کے دماغ کو راستے دیتی ہیں۔ جو آپ کا دماغ بند ہوتا ہے، وہ کیوں بند ہوتا ہے؟ کہ آج کل ہماری روٹین اتنی خراب ہوئی ہوئی ہے، بزنس یہ وہ، کاروبار، انویسٹرز یہ وہ۔ سب سے بڑی بات میں آج آپ کو بتا دوں کہ بھائی آپ کم کھا لو لیکن انویسٹر اپنے ساتھ شامل نہیں کرنا، کسی قسم کا بھی انویسٹر آپ اپنے ساتھ شامل نہ کریں۔ آپ 1 روپے کمائیں، 1 روپے کھائیں، لیکن انویسٹر کے پیسوں پہ کبھی بھی کام نہ کریں۔ آپ اس کو نفع دینے کے چکر میں خود برباد ہو جائیں گے، اور آپ نے اس کے لیے جتنا بھی کیا ہوگا وہ اس کو کبھی بھی نظر نہیں آئے۔ خیر وہ ایک الگ بات ہے۔ تو مینٹل فٹنس سے جو ہے وہ زیادہ آپ فوکسڈ ہوتے ہیں، کام ہوتے ہیں، ریلیکس ہوتے ہیں، ایموشنلی اسٹیبل رہتے ہیں۔ ایموشنلی اسٹیبل رہنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہر قسم کی وہ پریشانیوں سے، حالات سے گزرنے سے اس میں طاقت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر اتنی ہی دباؤ ڈالتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکے۔ انسان کی زندگی میں حالات ہر طریقے سے آتے ہیں، اتار چڑھاؤ ہر طریقے سے ہوتا ہے، ہر طرح سے جو ہے وہ انسان کی زندگی میں آتے تھے کہ مینٹل جتنا انسان فٹ ہوگا اتنا یہ سارے فیزز سے گزرنے میں اس کی مدد کرے گا۔ صحیح ہے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں کہ مینٹل فٹنس سے آپ کو کون سے ہیلتھ فائدے ملتے ہیں۔ بہترین سب سے پہلا آ گیا آپ کا بہترین فوکس اور کنسنٹریشن پہ بات کریں۔ جب آپ مینٹلی فٹ ہوتے ہیں آپ کا فوکس اور کنسنٹریشن امپروو ہوتا ہے، آپ کا کنسنٹریشن فوکس امپروو ہوتا ہے، آپ زیادہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں اور ڈسٹریکشن سے بچ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ جب فارغ ہوتے ہیں نا تو طرح طرح کے وسوسے شیطان بھی آپ کے دماغ میں ڈال رہا ہوتا ہے، آپ ذہن کے شکار ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر اتنے سارے خیالی پلاؤ بن رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کا سب سے بڑا جو ہے نا، آپ نے اپنی کنسنٹریشن کو امپروو کرنا ہے، آپ نے کسی نہ کسی چیز کے اندر اپنے آپ کو پروڈکٹیو بنانا ہے، چاہے وہ کوئی ایکٹیویٹی ہو، آپ نے واک شروع کر دی، جب آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہو یا انزائٹی ہو رہی ہو۔ ایسے لوگوں کو جو اپنے ہیلتھ کا خیال نہیں رکھتے ان کو انزائٹی ہو جاتی ہے، ان کو اوور تھنکنگ کی بیماری ہو جاتی ہے، ان کو نیند کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس سب کو امپروو کرنے کے لیے، ان ساری ڈسٹریکشن سے بچنے کے لیے آپ اپنے آپ کو پروڈکٹیو بنائیں، اور آپ جو ہے وہ کسی نہ کسی ایکٹیویٹی کو اپنائیں، ٹھیک ہے، اور اپنی کنسنٹریشن، اپنا فوکس پورا اس پہ دیں۔ پورے دن نہ کریں، دن کے اندر صرف 10 منٹ سے آپ شروع کریں، 10 منٹ سے، پھر 15 منٹ، پھر 20 منٹ، پھر 25 منٹ، آہستہ آہستہ کر کے آپ اس کو پڑھیں۔ جیسا پھر میں نے آپ کو کہا کہ انزائٹی اور ڈپریشن کا ہمارے زندگی کے اندر بہت بڑا رول ہے، تو اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہو۔ آپ نے اس کو جو ہے نا اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا۔ انزائٹی اور ڈپریشن پریشانیوں میں انسان کے اوپر آ جاتی ہے، میں اس فیز سے گزرا ہوں۔ تو انزائٹی اور ڈپریشن جو ہے نا وہ میڈیٹیشن سے، مائنڈ فلنس سے، اور ایسی طرح طرح کی ٹیکنیکس ہیں جس کے ساتھ آپ جو ہے وہ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، جو کہ انزائٹی آپ کی دور کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ کس طریقے سے میڈیٹیشن؟ کہ آپ صبح اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، صحیح ہے، فجر کی نماز کے بعد آپ گھاس پہ واک کریں، گھاس پہ ننگے پیر واک کریں، اس سے آپ کو کافی، آپ کے دماغ کے اندر جو ہے وہ آپ کی نسیں کھلتی ہیں، آپ کی مینٹل ہیلتھ، آپ کے روحانی معاملات کافی بہتر ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ آپ نے صبح واک کرنی ہے، جتنی زیادہ آپ واک کریں گے اتنا آپ کا انزائٹی لیول بھی نیچے آئے گا، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے آپ کو ایکٹیویٹی بتائیں۔ اب آپ مثال کے طور پر آپ کی زندگی میں ایک حادثہ ہو گیا، صحیح ہے، اب آپ اس حادثے کو لے کے بیٹھے نہیں، آپ آگے بڑھیں، آپ کوئی ایکٹیویٹی بنائیں اپنی، آپ کوئی روٹین بنائیں اپنی کہ یار میں اس کو اوور کم کیسے کروں۔ انسان کے اوپر اتنی پریشانیاں نہیں آتی جتنی وہ برداشت نہ کر سکے، پہلی بات۔ اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے، ہر معاملے سے اپنے انسان کو، اپنے بندے کو آزماتا ہے۔
تو آپ سب سے پہلے انزائٹی اور ڈپریشن دور کرنے کا طریقہ کار یہ ہے اور کہ آپ اس کو کنٹرول کریں. آپ کو انزائٹی ہو رہی ہے، آپ واک شروع کر دیں. اسی وقت انزائٹی ہو رہی ہے، اسی وقت واک شروع کر دیں. آپ گھر کے اندر کمرے میں آپ کو انزائٹی ہو رہی ہے، آپ نہائیں، آپ نے ایکسرسائزیں شروع کر دی، آپ نے کلچرس مارنا شروع کر دیے، آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. سب سے بہترین انزائٹی ڈپریشن کا جو حل ہے وہ قرآن. آپ کو قرآن پورا پڑھنا نہیں آتا، آپ آخری کی 10 صورتیں پڑھنا شروع کر دیں. آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں. آپ 2 رکعت پڑھ کے جو ہے وہ اللہ کے آگے بیٹھ جائیں. سب سے بہترین آپ اپنے آپ کو فوکس کریں. آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں نا تو آپ انزائٹی ڈپریشن کا علاج میں آپ کو نماز کے تھرو بتاتے ہیں. آپ نے سجدے کی جگہ پہ دیکھنا ہے اور آپ نے تصور کر رہے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوں. آپ اپنا فوکس بڑھائیں. انسان کا دماغ اللہ نے ایسا دیا ہے، وہ جس چیز پہ فوکس کرے گا نا تو وہ لوہے سے اس نے جہاز بنا دیا، لوہے سے اس نے ہوائی جہاز بنا دیا، لکڑی سے اس نے پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا. تو بھائی بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے بڑی صلاحیت دی ہے. آپ اس کو صرف بات فوکس کریں، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا جو تیسری بات آ جاتی ہے وہ ہے اسٹریس مینجمنٹ. مینٹل فٹنس سے آپ مشکل سولوشنز کو کالمی ہینڈل کرتے ہیں اور اسٹریس کا اکثر آپ کی باڈی اور مائنڈ پر کام ہوتا ہے. اسٹریس مینجمنٹ کا مطلب کیا ہے کہ اب پریشانی آ گئی ہے، اب میں لے کے بیٹھ جاؤں یار میں پریشان ہو گیا ہوں، اب میں کیا کروں. اب آپ نے اس کو ہینڈل کرنا ہے. ہینڈل کیسے کرنا ہے کہ آپ نے اس کے طریقہ کار نکالے. اگر لیٹ سپوز آپ کے اوپر جو ہے وہ ایک قرض کا مسئلہ آ گیا، ٹھیک ہے، تو آپ نے پورا بیٹھ کے اس کو اسٹریم لائن کرنا ہے کہ یار میں نے اس کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے، کس طریقے سے لوگوں کو جواب دینا ہے. ایک سنو بال ٹیکنیک ہے جس پہ ایک انگریز کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا. اس نے کہا کہ وہ میاں بیوی تھے، ان کے اوپر بہت زیادہ قرض تھا، تو انہوں نے ایک سنو بال ٹیکنیک اپنائی. یہ کافی لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے. تو سنو بال ٹیکنیک کیا ہوتی ہے کہ جو سب سے چھوٹے ہوتے ہیں نا، چھوٹی اماؤنٹ والوں کو آپ پہلے کلیئر کرنا شروع کریں، تاکہ جو ہے وہ ایک کر کے آپ کے نا کافی لوگ جو ہے وہ کلیئر ہونا شروع ہوتے ہیں. اور جس کی نیت ہوتی ہے قرض اتارنے کی، اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے. اور آپ جن لوگوں کے مقروض ہیں آپ ان کو ہدیہ کرنا شروع کر دیں. سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور اس کو جو ہے وہ ان لوگوں کو ہدیہ کریں کہ جو ہے وہ آپ ان کا دل آپ کے لیے نرم ہو اور ساری چیزیں، ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہتر نیند آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ سونے کا اپنا روٹین بنائیں کہ آپ کا روٹین کیا ہے سونے کا. اور کم سے کم بھی آپ نے 8 گھنٹے 9 گھنٹے کی نیند کی کرنی ہے. رات میں جلدی سوئیں، تہجد میں اٹھیں، اللہ سے مانگیں. تہجد میں اللہ پہلے عرش پہ ہوتے ہیں اور دعائیں سنتے ہیں، صحیح ہے، اور بولتے ہیں اے کون ہے وہ جس کی میں دعائیں قبول کروں. اللہ اعلانات کرتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں کہ تہجد میں اٹھ کے بندہ مجھ سے مانگے. تو بہتر نیند کریں، تہجد میں اٹھیں، فجر کی نماز باجماعت کے ساتھ پڑھیں اور واک پہ نکلیں. فجر کے بعد جو واک ہوتی ہے وہ بہت زبردست ہوتی ہے اور بہت ہیلپ فل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو امید ہے آپ لوگ سب اس کے پر عمل کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک بہت امپورٹنٹ فائدہ میں آپ کو اس کا بتانے والا ہوں. جب یہ ساری چیزیں کرنا شروع کر دیں گے کہ اسٹریس مینجمنٹ آپ کر رہے ہیں، آپ اپنی انزائٹی کو کنٹرول کر رہے ہیں، سب سے بڑی بات آپ جو فوکس کر رہے ہیں، تو آپ کی میموری اور جو اسکلز ہیں نا آپ کے وہ امپروو ہونے شروع ہو جائیں گے. دماغ کی سوچنے کی صلاحیتیں آپ کی بہتر ہونے شروع ہو جائیں گی. آپ کے 6 سینس جو ہے نا وہ آپ کی امپروو ہونا شروع ہو جائے گی. دماغ کو فٹ رکھنے سے آپ کی یادداشت جو ہے نا اور پرابلم سالونگ اسکلز بہتر ہو جائیں گی. آپ کو پتہ چل جائے گا یار اس پرابلم کو میں نے کیسے سالو کیا. اس دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو کہ سالو نہ ہو سکتا ہو، ٹھیک ہے، سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. لیکن یہ صرف اور صرف آپ کا دماغ ہے. جتنا آپ لوگوں سے اس چیز کا مشورہ کرتے رہیں گے آپ اور اتنا پھنستے رہیں گے اور پریشانیوں میں آتے رہیں گے. آپ اپنے مسئلے اللہ کی طرف کریں، آپ اللہ سے توبہ کریں اور
سارے معاملات جو ہیں وہ کثرت کے ساتھ جو ہے آپ ایک اسٹریم لائن طریقے سے لے کے سکتے ہیں۔ یہ جو ہمارا چیپٹر تھا وہ مینٹل ہیلتھ اور فٹنس کا تھا کہ دماغ کو کس طریقے سے آج کل کی جو پریشانی ہے، انزائٹی ڈپریشن ہے، اس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو جو ہے وہ ڈیلی جو ہے وہ دیکھتے رہیے گا، بیل آئیکن کو دباتے رہیے گا۔ آٹو موبائل کی بھی کافی ویڈیوز اس کے اوپر آتی رہیں گی، اور میں پھر ان لوگوں سے مخاطب ہوئے اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کا میں مقروض ہوں یا جو لوگ میری وجہ سے جو ہے وہ پریشان ہیں، انشاءاللہ ان سب کے لیے میں ترتیب بنا رہا ہوں، اور بہت جلدی انشاءاللہ ان کو کہتے ہیں کہ شروع کروں۔